السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں ذرا اس ویڈیو کو۔ توبہ تو چیز ہی جوانوں کی ہے، جب بڑھاپا طاری ہو جائے پھر توبہ کرو تو کیا فائدہ۔ کہتے ہیں کہ جب بھیڑیا بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ بھی بکریوں کو پکڑنا چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے رحم آتا ہے ان کو کھاتے ہوئے، حالانکہ دراصل وہ شکار کرنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ بڑھاپے میں انسان نیکیاں اور توبہ کی طرف تب ہی پلٹتا ہے جب اس کو نیک بندوں کی صحبت بھی نصیب ہو۔ اگر اس کو بڑھاپے میں بھی نیک صحبت نصیب نہ ہوئی تو وہ ساری زندگی توبہ سے محروم ہی رہے گا۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں، ہماری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ تو ذرا سوچو کہ آپ کے گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ انسان توبہ بار بار توڑتا ہے، ہر گناہ کے بعد پختہ ارادہ کرتا ہے کہ نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی گناہ کرتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو نفس تھوڑی دیر کے لیے نیند سو جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ پھر سے ہوش میں آ جاتا ہے اور شیطان انسان کے خون کے اندر دوڑنا شروع کر دیتا ہے، اس کے دل و دماغ کو غلط خیالات پہنچانا شروع کرتا ہے اور انسان ان خیالوں کو سوچنا شروع کرتا ہے اور سوچ سوچ کر پھر ان کو حقیقت میں کر بیٹھتا ہے۔ گناہ کرتا ہے اور پھر مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا کام نہیں ہے گناہوں کو چھوڑنا، مجھ سے بار بار ہوتے ہیں۔ تو یقین رکھو کہ اگر گناہ بار بار ہوتے ہیں تو توبہ بھی بار بار کرو، فوری کرو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، شیطان سے دور رہو۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے یہ پچھلے گناہ کیے ہی نہیں تھے۔ تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ استغفار کرو، استغفار سے گناہ جھڑتے ہیں، گناہوں کی دھول بیٹھ جاتی ہے اور آنسو ہی ہیں جو گناہوں کو دھو سکتے ہیں۔ نیک کام کرو اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو تاکہ تمہارا دل چمکے، تاکہ تم بھی وہ اللہ کے بندے بن سکو جو انسان اپنے مقصد پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ نیکوں کی صحبت بڑا اثر رکھتی ہے، نیکوں کی صحبت انسان کے نفس کو مار ڈالتی ہے اور اللہ کی یاد سے چاہے انسان گناہ تھوڑے دن کے لیے ہی کوئی نہ چھوڑ دے، اور جب انسان گناہ تھوڑے دن کے لیے چھوڑتا ہے تو آہستہ آہستہ مضبوط ہونے لگتا ہے، شیطان پیچھے ہونے لگتا ہے، اور جب بندہ گناہ کرتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے، اور پھر جب بندہ فوری توبہ کر لیتا ہے تو شیطان پھر سے اداس ہوتا ہے کہ میں نے تو تجھے اللہ کی نظروں میں گرایا تھا لیکن یہ تو پھر توبہ کر کے اللہ کے ساتھ جڑ گیا۔ ایک بوڑھے درزی کے سامنے کچھ نوجوان عالم دین بچے بحث کر رہے تھے کہ اللہ کی رحمت کس پر ہوتی ہے، جو ساری زندگی گناہ کرے ہی نہ، یا اس پر جو گناہ کرے اور پھر توبہ کرے۔ وہ دونوں نوجوان عالم ایک دوسرے کو دلیلیں دیتے رہے، ایک دوسرے کو سمجھاتے رہے۔ ایک نے کہا کہ اللہ کی نظر اس پر ہے جو پاک ہے، صاف ہے، جو گناہوں کے قریب نہیں گیا۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، اللہ کی نظر اس پر ہے جو گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے۔ وہ بوڑھا درزی درمیان میں بول پڑا اور کہا کہ میں عالم نہیں ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ جس جگہ پر مجھ سے کوئی دھاگا ٹوٹ جائے اور سلائی وہاں سے دوبارہ شروع کروں تو اس جگہ پر میں زیادہ نظر رکھتا ہوں کہ کہیں یہ پھر سے نہ اکھڑ جائے، اور جو سیدھی سادی جگہ ہوتی ہے جہاں دھاگا نہیں ٹوٹا اس پر میری زیادہ توجہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح میرے رب کا رویہ ہے کہ جو بندہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے اس پہ زیادہ نظر رکھتا ہے کہ یہ دوبارہ نہ کہیں بھٹک جائے۔ تو اللہ کی طرف آؤ، توبہ کرو۔